وہ حقیقی آزادی جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، وہ حقیقی آزادی جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جدوجہد کی تھی، ہم وہ حقیقی آزادی لیے بغیر اب پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ قوم کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے، یہ صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے نہ قوم کے اداروں کا خیال کرتے ہیں، نہ ملک کی عوام کا خیال کرتے ہیں، نہ یہ ووٹ کو عزت دینا جانتے ہیں، نہ یہ ملک و قوم کے لیے فیصلے کرنا جانتے ہیں۔ یہ ملک و قوم کے خون اور پسینے کی کمائی نوچ کر اپنے لیے میفیر اپارٹمنٹس بنانا جانتے ہیں۔ یہ قوم کے خون اور پسینے کی کمائی سے، ٹیکس پیئر عوام سے خون اور پسینہ چوس کے اپنے لیے بیرون ملک جائیداد بناتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جائیداد بناتے ہیں۔ قوم کو یہ بیکاری بولتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جعفر آباد بلوچستان سے یہ سندھ بلوچستان شاہراہ پہ ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے جعفر آباد سے قافلے جو ہے درجنوں گاڑیوں کے ساتھ اپنے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں، اس کی کال پر آج اسلام آباد پہنچنے کے لیے ایک پرعزم، پرجوش، ایک جوش اور ولولے کے ساتھ ایک پورا دستہ تیار ہو کے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے۔ انشاءاللہ حقیقی آزادی کا یہ سفر پی ڈی ایم کی انشاءاللہ سیاسی جنازے میں، تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ ہم لوگ جو ہے عمران خان کی قیادت میں اس ملک کو حقیقی آزادی دلائیں گے، اور حقیقی آزادی لیے بغیر ہم وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ ہم رانا ثناءاللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے، ہم رانا ثناءاللہ آپ کی شیلنگ کے ڈر سے، آپ کی ربڑ کی گولیوں کے ڈر سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوئے، کیونکہ ہم وہ مسلمان ہیں جس کا ایمان اللہ رب العزت پہ ہے۔ میرا قائد عمران خان ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی الفاظ ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے آ رہے ہیں، عوام کی مدد سے آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا سیاسی جنازہ لے کے عمران خان نکلا تھا وزیر اعظم ہاؤس سے، وہ ڈائری لے کے نہیں نکلا تھا، اصل میں وہ پی ڈی ایم کا جنازہ لے کے نکلا تھا۔ اس جنازے کا ثبوت آپ کو عوام کا ایک بہت بڑا جم غفیر، عوام کا ایک سمندر اسلام آباد میں نظر آئے گا عمران خان کی قیادت میں، جہاں پہ انشاءاللہ پاکستان کی قوم ایک ہی ڈیمانڈ کرے گی، ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ ہمیں اس قوم کے لیے حقیقی آزادی چاہیے۔ وہ حقیقی آزادی جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، وہ حقیقی آزادی جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جدوجہد کی تھی، ہم وہ حقیقی آزادی لیے بغیر اب پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اب پاکستان کے سب زلالی پرچم کو کسی بیرونی طاقت کے آگے جھکنے نہیں دیں گے۔ یہاں پہ کسی کی سازش اور مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ ہم پاکستان کو آزاد خارجہ پالیسی دیں گے، ہم پاکستان کا فیصلہ پاکستان میں کرنے کو ترجیح دیں گے۔ پاکستان اپنے فیصلے کرے گا، پاکستان کسی کی غلامی نہیں کرے گا، پاکستان ہر کسی کے ساتھ دوستی کی بنیاد پہ چل سکتا ہے، غلامی کی بنیاد پہ نہیں چلے گا۔ پاکستان کی سرزمین کسی مغرب کی سازش کا حصہ نہیں بنے گی، کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہوگی۔ یہ پرامن دھرتی ہے، یہ پرامن پاکستان ہے، اس کو انشاءاللہ امن کا گہوارہ یہ قوم اور میرے جیسے نوجوان بنائیں گے، عمران خان کی قیادت میں بنائیں گے۔ ایک مرد مجاہد، ایک سپہ سالار، ایک مرد حر عمران خان، ایک مرد قلندر عمران خان، جو آج پی ڈی ایم کو نیندیں حرام کر چکا ہے، وہ اپنے سینے پہ گولی کھا چکا ہے، وہ اپنے جسم پہ گولی کھا چکا ہے، اس نے اپنا خون پسینہ بہایا ہے اس قوم کے لیے۔ ہم عمران خان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، ہم عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور قوم کا بچہ بچہ، قوم کی مائیں بہنیں، قوم کا ہر بزرگ، قوم کا ہر نوجوان ایک سپاہی کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ میں سے کوئی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ میں ذرا سی بھی اخلاقی جرت ہے، اس پی ڈی ایم کے مکس اچار میں ذرا سی بھی اخلاقی جرت ہے تو الیکشن کا اعلان کرو، آؤ میدان میں مقابلہ کرو۔ آپ کو 2 تائی نہیں 3 تائی اکثریت سے انشاءاللہ عمران خان واپس وزیر اعظم، واپس اسی ایوان میں بھاری اکثریت سے وزیر اعظم پاکستان بنے گا انشاءاللہ۔ عمران خان، عمران خان۔ یہ قوم نعرہ تکبیر کی صداؤں سے نکلی ہے، یہ قوم لا الہ الا اللہ کے جذبے سے نکلی ہے،
یہ قوم خوف سے آزادی لے کے نکلی ہے، یہ قوم اللہ پہ ایمان لے کے نکلی ہے، یہ قوم اپنے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکار ہے، یہ حق اور باطل کا فرق جانتی ہے، یہ قوم اب حق کے ساتھ کھڑی ہے، یہ باطل کو شکست دے گی، یہ باطل کے خلاف کھڑی ہوگی، یہ انشاءاللہ باطل کو اس کا انجام منتقی تک پہنچائے گی۔ یہ قوم اب انشاءاللہ عمران خان کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور عمران خان کے شانہ بشانہ حقیقی آزادی لے گی اس پی ڈی ایم سے اور ان سب سے جنہوں نے اس پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان، تیری جان میری جان، عمران خان، عمران خان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے وہ تمام ادارے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کا سربراہ بن کے بیٹھا ہے شہباز شریف، نواز شریف، یہ اپنی ذات کے لیے آئے تھے، یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے قوم کے مفاد میں کوئی فیصلے نہیں کرنے تھے۔ آج ان کی حال دیکھ لو کہ اداروں کے ساتھ انہوں نے کس طرح منافقت اپنی شروع کر دی ہے۔ آج اداروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ قوم کے حق میں نہیں ہے، یہ قوم کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے، یہ صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے نہ قوم کے اداروں کا خیال کرتے ہیں، نہ ملک کی عوام کا خیال کرتے ہیں، نہ یہ ووٹ کو عزت دینا جانتے ہیں، نہ یہ ملک و قوم کے لیے فیصلے کرنا جانتے ہیں۔ یہ ملک و قوم کے خون اور پسینے کی کمائی نوچ کر اپنے لیے میفیر اپارٹمنٹس بنانا جانتے ہیں۔ یہ قوم کے خون اور پسینے کی کمائی سے ٹیکس پیئر عوام سے خون اور پسینہ چوس کے اپنے لیے بیرون ملک جائیداد بناتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جائیداد بناتے ہیں۔ قوم کو یہ بیکاری بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، لیکن قوم کہتی ہے کہ اللہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے۔ قوم اللہ پہ ایمان رکھتی ہے، یہ امریکہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے اندر قوم کے لیے کوئی جذبات نہیں، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو قوم کا کیا دفاع کریں گے؟ اب پی ڈی ایم کو ہمیشہ کے لیے شکست ملے گی، آئندہ انشاءاللہ ان کی 7 نسلیں بھی اقتدار کا مزہ نہیں چکھ سکیں گی۔ انہوں نے بہت بنا لیا عوام کو بیوقوف، اب عوام انہیں معاف نہیں کرے گی۔ یہ ملک و قوم کے خون اور پسینے کی کمائی نوچ کر اپنے لیے میفیر اپارٹمنٹس بنانا جانتے ہیں۔ یہ قوم کے خون اور پسینے کی کمائی سے ٹیکس پیئر عوام سے خون اور پسینہ چوس کے اپنے لیے بیرون ملک جائیداد بناتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جائیداد بناتے ہیں۔ قوم کو یہ بیکاری بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، لیکن قوم کہتی ہے کہ اللہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے۔ قوم اللہ پہ ایمان رکھتی ہے، یہ امریکہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے اندر قوم کے لیے کوئی جذبات نہیں، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو قوم کا کیا دفاع کریں گے؟ اب پی ڈی ایم کو ہمیشہ کے لیے شکست ملے گی، آئندہ انشاءاللہ ان کی 7 نسلیں بھی اقتدار کا مزہ نہیں چکھ سکیں گی۔ انہوں نے بہت بنا لیا عوام کو بیوقوف، اب عوام انہیں معاف نہیں کرے گی۔